رمضان کے مہینے میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے توبہ کی میں نے اس کو معاف کر دیا، جس نے روزے رکھے میں نے اس کو معاف کر دیا، جس نے تراویح پڑھی میں نے اس کو معاف کر دیا۔ فرمایا جس نے کسی مسلمان کو روزہ رکھوایا یا افطار کرایا اس کی بخشش ہو گئی۔ وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ، فرمایا کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں صدقہ کیا تو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور فرمایا جو لیلۃ القدر کی راتوں میں آ گیا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ہر رات، رمضان کی ہر رات میں حق تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے ان کی شان کے مناسب ہے، اور ہر رات یہ منادی اعلان کرتا ہے حل من مسترزق حل من مستغفر، کون ہے ہم سے معافی مانگنے والا، کون ہے ہم سے رزق مانگنے والا، کون ہے ہم سے صلح کرنے والا، کون ہے مصیبتوں میں گھرا ہوا ہم اس کے لیے راحتیں کر دیں، کون ہے بیماریوں میں گھرا ہوا ہم اس کے لیے شفا کے دروازے کھول دیں۔ تو ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے عطا کرنے میں کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ ہر رات معافی کا اعلان ہو رہا ہے، اب کوئی معافی نہ مانگے، صاحب بہادر سویا رہے۔ ہر روزے کی افطاری پہ بخشش کا اعلان ہو رہا ہے، اب وہ روزہ ہی نہ رکھے، اب وہ روزہ ہی نہ رکھے تو پھر ہر تراویح کے اوپر بخشش کا اعلان ہو رہا ہے، اب وہ پڑھے ہی نہ۔ ہر رات توبہ استغفار پہ معافی کا اعلان ہو رہا ہے، وہ آئے ہی نہ خدا کے دربار میں۔ ہر روز اعلان ہو رہا ہے صدقہ خیرات کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے، بخشش کا اعلان ہو رہا ہے، وہ آئے ہی نہ۔ تو اللہ کے محبوب نے ایسے بندوں کے لیے بد دعا فرمائی ہے، ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں وہ بندے جو رمضان کا مہینہ پائیں اور پھر اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکیں۔ 11 مہینے کیا کر رہے ہیں انہوں کہا ذرا اپنے کان لا تھوڑے جے بچ۔ تو میرے محترم سامعین 11 مہینے گناہ گار اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت گناہ گاروں کو تلاش کرتی ہے۔ تو گناہ گار پھر بھی نہ آئے ہیں جی، کسی بہانے میں بھی نہ آئے تو پھر ان کی اپنی بدقسمتی ہے، حق تعالیٰ کے معاف کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین یہ جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے یہ تزکیہ نفس کے لیے ہے، یہ اندر کی صفائی کے لیے ہے، کیونکہ کچھ ظاہر کے گناہ ہیں اور کچھ اندر کے گناہ بھی ہیں۔ ظاہر کے گناہ تو انسان سمجھتا ہے جو نظر آتے ہیں، اور کچھ اندر کے گناہ ہیں جو ظاہر کے گناہوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ تکبر اندر کا گناہ ہے، ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا، اور بعض ظاہری طور پہ بڑے آپ کو عاجز فاجز نظر آئیں گے لیکن ہوں گے متکبر، وہ گردن بھی جھکی ہوئی ہے لیکن ہوں گے متکبر۔ اور متکبر انسان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے وہ خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ رائی کا دانہ کیا چیز ہے، سرسوں کا دانہ کیا حیثیت ہے، اور تکبر کس چیز کا نام ہے جو اللہ کے محبوب نے فرمایا سن لو، فرمایا حق بات کو قبول نہ کرنا، ایک یہ تکبر ہے، اور دوسرا لوگوں کو حقیر سمجھنا، دوسرا یہ تکبر ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جانتے ہیں یہ حق ہے مگر نہیں قبول کرتے، صاف کہیں گے مولوی صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے پر ایسی نہیں ماننی، معاشرے سے مجبور ہے، بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن ہم نہیں مانیں گے اس کو، یہی تو ابو جہل کہتا تھا، یہ تو میں مانتا ہوں کہ آپ نبی سچے ہیں مگر میں نے ماننا نہیں ہے۔ تکبر کی وجہ سے حضور کا انکار کیا اس نے، ورنہ یہ تھوڑی تھا کہ وہ جانتا نہیں تھا کہ حضور سچے ہیں، وہ تو کہتا تھا یہ تو ہمیں معلوم ہے سچا ہے ہمارا بھتیجا مگر ہم نے ماننا نہیں ہے، ہم مانیں گے ہماری چودراہٹ ختم، ہماری بادشاہت ختم۔ انہیں کیا معلوم تھا جو حضور کی غلامی ہے، حقیقی بادشاہی تو یہی ہے، یہی تو حقیقی بادشاہت ہے۔ تو میرے محترم سامعین
تکبر دل کو لگا ہوا ہے، حسد ہے، اور یہ بھی اسی کی قسم ہے، دوسروں کی ترقی سے تکلیف ہو رہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حسد تو نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے گھاس کو آگ جلا دیتی ہے، سوکھی لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، تو حسد کر کر کے نیکیاں برباد کر دی۔ اور حسد کی کوئی ایک قسم نہیں ہے، بڑی قسمیں ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، خانقاہوں میں انہی چیزوں کی تو اصلاح ہوتی ہے، یہی چیزیں تو سکھائی جاتی ہیں۔ لالچ لگا ہوا ہے طبیعت کو، حرص اور ہوس لگی ہوئی ہے دنیا کی۔ ہر دنیا کمانا عبادت نہیں ہے، بہت سارے سٹیج ایسے آئیں گے گناہ کبیرہ میں آ جائے گی چیز، یہ بھی تو کسی سیکھنے والے سے سیکھنا پڑے گا نا۔ تو میرے محترم سامعین، رمضان کے مہینے میں چونکہ انسان کے اندر تھوڑی سی پھر بھوک آتی ہے اور پھر آنکھ کھلتی ہے، کیونکہ نشہ ہے نا، روٹی کا نشہ چڑھ جائے تو آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ تو جب صبح شام، صبح ناشتہ، دوپہر کو کھانا، شام کو چائے، پھر رات کو کھانا، اتنا کھا کھا کے جب انسان کا نفس وہ اتنا موٹا تازہ ہوتا ہے تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ اور جب انسان بھوکا رہتا ہے اور پھر نفس کے حملوں سے ذرا تھوڑا سا محفوظ ہوتا ہے تو اس وقت بات بھی سمجھ آتی ہے، دوسروں کی غربت کا بھی احساس ہوتا ہے، ان کی بھوک کا بھی احساس ہوتا ہے، ان کی تکالیف کا بھی احساس ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ رمضان کا مہینہ یہ انسان کی صفائی کے لیے ہے، اندر کی تطہیر کے لیے ہے، اندر کی پاکیزگی کے لیے ہے۔ فرمایا وما خلق